بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹنی کا قصہ۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس ایک چٹان کی طرف اشارہ کر کے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں خلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پڑھے، جو مقدر تھا نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و دلالت پر اڑے رہے اور ہٹ درم بنے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کیا اور انکار کیا اور حق کی پیروی نہ کی۔ ایمان لانے والوں کا رئیس جندہ بن عمرو بن محلات بن لبید بن جواز تھا۔ یہ قوم سمود کے سرداروں میں سے تھا۔ اور بھی بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کو بتوں کے پجاری حباب اور زواب بن عمرو بن لبید اور رباب بن سار بن جلمس نے روکا۔ جندہ نے اپنے چچا کے بیٹے شہاب بن خلیفہ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ یہ بھی ان کا ایک بڑا آدمی تھا اور وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن قوم کے دوسرے سرداروں نے اس کو روک دیا اور وہ ان کی طرف مائل ہو گیا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص محرش بن غنم بن الزمیل نے اس بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ آل عمرو کی جماعت نے شہاب کو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی طرف بلایا، جو تمام قوم سمود کا عزیز تھا۔ اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتا تو صالح علیہ السلام ہم پر غلبہ حاصل کر لیتے اور وہ اپنے ساتھی صالح علیہ السلام کے برابر ثواب کو نہ سمجھ، لیکن آل ہجر کے گمراہ لوگوں نے ہدایت کے بعد منہ موڑا اور مکھی کی طرح الگ ہو گئے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف تعظیمہ و تشریفہ کی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، عبداللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا بندہ۔ یعنی یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک معلوم دن تمہارے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو ان کے کرتوتوں کا علم تھا، اس لیے فرمایا کہ انتظار کرو اور دیکھو ان کا انجام و نتیجہ کیسا ہوتا ہے۔
اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، صورتحال تم پر جلدی واضح ہو جائے گی۔ ان کو اطلاع کر دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ اپنی کلام پاک میں یوں کھینچا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 77۔ ترجمہ: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اور قدار بن صالح بن جندہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھوں والا تھا اور اس کے وجود پر دھبے تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ والد الزنا حرامی تھا۔ وہ سالف کے گھر پیدا ہوا، حقیقت میں وہ ایک سبیان نامی آدمی کا بیٹا تھا اور اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ اس کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ اور مفسرین حضرات میں سے ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدقہ بنت المحیا بن زبیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن محرج بن المحیا کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بن قنیم بن مجلز تھا۔ اس کی کنیت ام غنمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بڑی عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمرو خاوند سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے، تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گھات لگائی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرع نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر قدار بن سالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، اس نے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ الشمس آیت نمبر 12 تا 15۔ ترجمہ: جب ان میں سے بہت بڑا بدبخت اٹھا، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا
اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ میں ارشاد فرمایا اور اس میں اونٹنی اور اس کے قتل کرنے کا ذکر فرمایا اور کہا، جب ان میں سے بڑا بدبخت اٹھا اور وہ اپنی قوم کا رئیس مطاع، مضبوط اور طاقتور آدمی تھا جیسے کہ ابو زمعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے بدبخت کے متعلق تجھے نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے دو آدمی ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگ کا آدمی جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ شخص اے علی جو تجھے اس جگہ یعنی سر پر مارے گا یہاں تک کہ اس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا کہ اے صالح، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہمارے پاس لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات میں کفر کی انتہائی حدوں کو چھوا ہے۔ اللہ نے ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی تھی اور اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا تھا، مگر انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا اور عذاب کو جلدی طلب کیا، اور وہ دو لحاظ سے سزا کے حقدار پائے۔ ان سے شرط لگائی گئی تھی اور اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں گے ورنہ تمہیں قریب کا عذاب آ پکڑے گا۔ ایک آیت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب، اور ایک آیت میں عذاب علیم، دردناک عذاب کا ذکر بھی ہے۔ عذاب و عقاب کے حقدار بننے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود عذاب جلدی طلب کیا، اور تیسری وجہ کفر کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی پر قطعی اور پختہ دلیل قائم ہو چکی تھی اور ان کو پوری طرح علم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے انکار و کفر، گمراہی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق اور وقوع عذاب کو حقیقت سے دور سمجھا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قوم سمود نے کونچیں کاٹنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قدار بن سلف نے اس پر حملہ کیا اور اس کی ایک کونچ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر وہ سب اپنی اپنی تلواریں لے کر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب اس کے بچے نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ ان سے بھاگا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زوردار آواز نکالی۔ اس لیے صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی خوب کھا پی لو اور مزے اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس کو اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شب خون ماریں گے کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اور اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے، پھر اگر اس کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہایا، قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کے ولی وارث کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اس کے متعلق اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النحل آیت نمبر 50 تا 53، ترجمہ، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی
ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے جس طرح کہ صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن کو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی جو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو آوازیں لگانے لگے مہلت کی مدت گزر گئی۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئی اور آوازیں بند ہو گئی اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حص و حرکت نہ تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک لڑکی بچی تھی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت السلک تھا۔ اس کو السریہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کافرہ کو حضرت صالح علیہ السلام سے سخت دشمنی تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو خدا کی قدرت کے اس کی ٹانگیں درست ہو گئیں اور وہ بہت تیزی سے دوڑی اور ایک عرب قبیلے کے پاس آ کر رکی اور مکمل صورت حال کی خبر دی اور عذاب کا قوم پر نازل ہوئے کا تذکرہ کیا۔ پھر اس نے پانی مانگا، پانی پیتے ہی وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ دولت اور رزق کی فراوانی میں آباد ہی نہیں رہے۔ خبردار، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، سمود کے لیے پھٹکار ہے، یعنی قدرت کی زبان نے ان پر یہ آواز لگائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر سمود کے علاقے سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ تم سے پہلے اسی قوم سمود نے اللہ کے پیغمبر سے نشانی کا سوال کیا تو ان کو اونٹنی نشانی کے طور پر دی گئی کہ وہ ایک راستے سے پانی پر آتی، دوسرے راستے سے واپس جاتی۔ اپنے رب کے حکم سے قوم سمود نے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، حالانکہ وہ ایک دن ان کا پانی پیتی تھی اور وہ ایک دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو ایک سخت چیخ نے ان کو آ لیا تو سمود کی قوم کے جتنے لوگ آسمان کے نیچے تھے سب ہلاک ہو گئے، صرف ایک شخص ان میں سے بچا جو اللہ کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون آدمی تھا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ابو، جب وہ بھی حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہوا جس عذاب میں اس کی قوم تباہ ہوئی۔ یہ حدیث کتب ستہ میں موجود نہیں ہے مگر مسلم کی شرط پر ہے۔ حضرت اسماعیل بن امیہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو رقال کی قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رقال کی قبر ہے، یہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا، یہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ پھر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی قوم سمود والے عذاب نے آ پکڑا اور یہیں ختم ہو گیا اور یہیں دفن ہوا اور اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی بھی دفن کی گئی۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام وہاں اترے اور اپنی تلوار کے ساتھ اس جگہ کو کھود کر وہ سونے کی ٹہنی نکال لی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ مرسل ہے، ابو رغال قبیلہ ثقیف کا باپ ہے۔ ایک اور سند سے یہ حدیث متصل بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم طائف کے علاقے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یہ ابو رغال ہے، یہ قبیلہ ثقیف کا باپ ہے اور اس کا تعلق قوم سمود سے تھا۔ چونکہ یہ حرم میں تھا اس لیے اس سے عذاب ٹلتا رہا۔ جب حرم سے باہر آیا تو اس جگہ اللہ کے عذاب نے اس کو گھیر لیا جس نے قوم سمود کو گھیرا تھا اور وہ اسی جگہ دفن ہوا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی دفن کی گئی ہے، اگر تم یہ جگہ کھودو گے تو وہ چھڑی پالو گے۔ لوگوں نے جلدی سے وہ جگہ کھودی اور وہ چھڑی نکال لی۔ ابو داؤد نے محمد بن اسحاق کی سند سے اسے روایت کیا ہے۔
شیخ ابو الحجاج المزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور عزیز ہے۔ میں ابن کثیر کہتا ہوں کہ بحیر ابن بحیر اس حدیث کے بیان کرنے میں منفرد ہیں اور ان کی پہچان بھی یہی حدیث ہے۔ ان سے سوائے اسماعیل بن امیہ کے کوئی روایت نہیں کرتا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا مرفوع ہونا وہم معلوم ہوتا ہے اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہو سکتا ہے۔ سابقہ مرسل حدیث اور حدیث جابر اس کی شاہد ہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 79، ترجمہ، پھر صالح علیہ السلام نے ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ قوم کی تباہی کے بعد صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے جب وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کا رخ کر رہے تھے یہ گفتگو کی، یعنی میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر طرح سے کوشش کی اور میں نے اپنے قول و فعل اور اچھی نصیحت کے ساتھ تمہاری ہدایت کی حرص رکھی، لیکن تمہاری طبیعتیں اس کو قبول کرنے والی نہیں تھی اور نہ آئندہ اس کو ماننے کا ارادہ تھا، اس لیے تم دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ گئے جو تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کسی بھی ہیلے سے تم اس سے بچ نہیں سکتے اور نہ میں اس کو تم سے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ میری ذمہ داری پیغام پہنچانا اور خیر خواہی کرنا تھا، سو وہ جہاں تک میرے بس میں اور میری اطاعت میں تھا وہ میں کوشش کر چکا اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے 3 دن بعد کافر مقتولین کو جو بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے ان کو مخاطب کیا تھا۔ جب آپ نے رات کے آخری حصے میں کوچ کا حکم دے دیا تھا اور آپ اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے، آپ نے بدر کے کنویں کے پاس رک کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے وہ کچھ برحق پا لیا جس عذاب کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ میرے ساتھ میرے رب نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے سچا پا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ ثابت ہوئے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے وطن سے نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میرے ساتھ لڑائی کی اور لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مردہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری باتوں کو تمہاری نسبت وہ زیادہ سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے حرم بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔